بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا دن بہت خاص ہے کیونکہ حج کمیٹی آف انڈیا نے 2026 کے لیے جن لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا ان حاجیوں کا سلیکشن ڈرا کے ذریعے سے کر لیا ہے۔ سب سے پہلے جن کے نام اللہ تعالیٰ نے اس سال اپنے گھر کی حاضری کے لیے چنے ہیں انہیں بہت بہت مبارک ہو۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو گئے جن کا بلاوا اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے لیے آ چکا ہے۔ سوچئے، لاکھوں لوگ اس بلاوے کے منتظر ہوتے ہیں، مگر صرف کچھ لوگوں کے نام ڈرا کے ذریعے سے سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں کے اندر میں شامل ہو چکے کہ آپ اس بلاوے پر اللہ کے گھر پر حاضری دیں گے، لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے آپ بیت اللہ پر پہنچیں گے۔ وہ کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا جسے دیکھ کر زندگی بھر جو ہے آپ جب کبھی بھی نماز پڑھتے تھے وہ بیت اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ جب کبھی بھی آپ نماز پڑھتے تھے وہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ آپ کے سامنے، آپ نیت کرتے تھے کہ منہ میرا کعبہ شریف کے سامنے، اب وہ کعبہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ دوستو، حج ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایک اللہ جل شانہ کا فرمان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہو اور اس کا راستہ پائے وہ اللہ کے گھر حاضری دے، حج کے لیے جائے۔ یہ آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اللہ کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی بے حیائی نہیں کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، وہ واپس ایسے آتا ہے جیسا کہ ماں نے اس کو آج پیدا کیا ہو۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ تو سوچئے، سارے گناہ مٹ جائیں گے، پاک صاف ایک صاف ستھرا عمل نامہ آپ کے ہاتھوں کے اندر میں آئے گا۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ارکان جو ہے حج ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہیں، ان میں سے ایک ارکان جو ہے یہ حج ہے۔ کس پر فرض ہوتا ہے؟ مسلمان پر فرض ہوتا ہے، صرف اور صرف مسلمان پر فرض ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر ہے، کوئی ایمان والا نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے، چاہے وہ لاکھوں پتی ہے، کروڑوں پتی ہے، اربوں پتی ہے، خربوں پتی ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ صرف مسلمان پر حج فرض ہوتا ہے۔ عاقل اور بالغ پر حج فرض ہوتا ہے۔ عقل مند ہو، بالغ ہو، کسی کا شعور ہی نہیں ہے اور وہ ذہنی اعتبار سے معذور ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ آزاد پر حج فرض ہوتا ہے۔ کوئی غلام ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ خیر، آج کے زمانے کے اندر میں تو غلامی جو ہے یہ موجود ہی نہیں ہے تو وہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ سب سے اصل چیز جو ہے وہ استطاعت، قدرت ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ذمہ داریاں پوری کر سکیں اور حج کے سفر کا خرچ جو ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو، آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو پھر جو ہے آپ حج پر جائیں گے، آپ کے ذمہ جو ہے حج فرض ہوگا۔ کس پر حج فرض ہوتا ہے اس کے بارے میں ہر ساتھی کو چاہیے کہ علماء کرام سے رابطہ کرے اور ان سے مل کر اپنے احوال بتا کر جو ہے حج اس پر فرض ہوا یا نہیں ہوا وہ اسے سمجھنا چاہیے۔ یہاں اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، یہ چند اشارے آپ کو کر دیے۔ تو خیر، اللہ جل شانہ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ آپ ابھی سے اپنی نیت صاف کریں، اپنے ارادوں کو بلند کریں، اپنے معاملات کی صفائی کر لیں اور جو ہے تیاری کے اندر میں لگ جائیں۔ یاد رکھیے، یہ سفر صرف جسم کا سفر نہیں ہے، یہ دل اور روح کا سفر ہے۔ اس سفر کے اندر میں جب آپ کعبہ کو دیکھیں گے تو شاید آنسو اس قدر آپ کے رخسار پر بہہ رہے ہوں گے، وہ آنسو نالا بن کر آپ کے چہرے پر بہہ رہے ہوں گے۔ اس وقت کا منظر آپ سوچیے، کیا منظر ہوگا، کیا جذبہ ہوگا، وہ کیا حسین شمع ہوگا جب آپ جو ہے احرام کی 2 چادروں کے اندر میں لپیٹ کر جو ہے اپنے آپ کو لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے جو ہے اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ حج ایسی عبادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ سوچئے، اللہ نے آپ کو ایسا سفر کا موقع دیا جس کا انعام صرف اور صرف جنت ہے، تو یہ بڑی سعادت کی چیز ہے، خوشیاں منانے کی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر میں 2 رکعت صلاۃ الشکر کی پڑھ کر جو ہے اللہ کا احسان ادا کریں۔ اور جن لوگوں کا نام اس سال نہیں آیا، غم نہ کریں، اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ حاکم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمتیں ہم نہیں جانتے تو اس کی حکمتوں کو سامنے رکھے۔ بہت ممکن ہے آئندہ سالوں کے اندر میں آپ کے لیے جو ہے اس سے بہتر سفر ہو سکتا ہو۔ تو میرے دوستو، آج کا پیغام جو ہے، ہاں البتہ اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت ہے، آپ اگر ٹور سے حج کر سکتے ہیں
بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اس قدر مال ہے کہ وہ اپنے مال کے ذریعے سے نہ صرف حج کمیٹی سے بلکہ وہ جو ٹور کے ذریعے سے بھی خرچ کر سکتے ہیں، چونکہ حج کمیٹی کی نسبتاً ٹور کے اندر میں خرچ کچھ زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ٹور سے حج کرنے کی استطاعت آپ کے پاس میں ہے تو آپ نے جو ہے آپ پر بھی حج فرض ہے اور آپ نے جو ہے حج ادا کرنا چاہیے، بلکہ اسی سال کر لینا چاہیے۔ تو بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ پیغام آج کا جو ہے وہ آپ کو مبارکبادی کے لیے ہے۔ جن ساتھیوں کا سلیکشن نہیں ہو پایا ان ساتھیوں کو جو ہے مایوس نہیں ہونا، انہیں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی ویٹنگ لسٹ میں نام ان کا آیا ہوگا، امید ہوتی ہے کئی مرتبہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ویٹنگ کافی حد تک جو ہے کلیئر ہو جاتا ہے، انہیں بھی وہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے یہ دولت یہ نعمت جو ہے یہ ملک اور مال اور طاقت اور صلاحیت کی بنیاد پر نہیں ملتی، یہ اللہ کی طرف سے قبولیت کی بنیاد پر ملتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ کے اندر میں اس کی قبولیت کو مانگی جائے، اس حاضری کو اللہ سے مانگا جائے۔ مغل بادشاہ بڑے گزرے ہیں اور جنہوں نے بڑی بڑی عمارتیں ہندوستان کے اندر میں قائم کی ہیں، لیکن حج بیت اللہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ مالدار دنیا کے اندر میں بہت سارے آئے ہیں لیکن حج بیت اللہ کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ان خوش نصیب بندوں کے اندر میں آج ڈرو کے ذریعے سے آپ کا نام ظاہر کیا ہے۔ ابھی بھی اللہ سے مانگتے رہیے، ڈرنے کا بھی مقام ہے۔ کئی مرتبہ دیکھا گیا فلائٹ کی ڈیٹس آ چکی تھی اور سفر کے لیے روانہ ہونے والے تھے، لیکن اچانک کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ وہ سفر نہ کر سکے۔ اللہ نے نام ڈرو کے اندر میں سلیکٹ کروا دیا ہے، وہ آپ پہلا قدم اٹھا چکے ہیں، اللہ کی طرف سے اٹھوایا گیا ہے۔ اب باقی قدم بھی جو ہے آپ کے لیے آسان ہو اور وہ گھڑی آ جائے کہ آپ کی نظریں اٹھ رہی ہو اور کعبۃ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ کے ہاتھ اٹھ رہے ہو، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو، اللہ کی رحمت جو ہے آپ کی طرف متوجہ ہو رہی ہو، اور پھر آپ اللہ سے جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں منوا رہے ہو۔ حج کر کے آپ وہ گھڑی آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر آپ کی حاضری ہو رہی ہو، وہ سنہری جالیہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، آپ ادب کے ساتھ میں کھڑے ہو اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ کہتے ہوئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر الخلق اللہ کہتے ہوئے صلاۃ والسلام کا نذرانہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ پیش کر رہے ہو۔ وہ وقت آئے گا، بس اس کے لیے آپ نے جو ہے آج ہی سے تیاری میں لگنا ہے، کوشش کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے کہ اللہ آپ ہی نے اپنے فضل سے میرا سلیکشن کیا ہے، اب کوئی رکاوٹ ایسی نہ آ جائے جو میرے لیے راستے کے اندر میں مانے ہو جائے۔ تو آج سے مانگنا شروع کریں اور انشاءاللہ العزیز اس طرح کے مضمون کو لے کر جو ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے لے کر آپ کی خدمت کے اندر میں ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ ہماری کوشش، ہمارا ارادہ، ہماری چاہت یہ ہے کہ آپ جب اتنے پیسے خرچ کر کے حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کا حج صحیح ہو، آپ صحیح طریقے سے حج ادا کریں اور حج سے جو حاصل ہونا چاہیے، جو اصل مقصود ہے حج کا، وہ اللہ جل شانہ ہر جانے والے حاجی کو عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔